جس طرح معاملات میں سود تباہی پھیلا سکتا ہے، ایسے ہی عقیدے میں اگر شرک ہو تو وہ انسان کی فائل کو، انسان کی ہارڈ ڈسک کو کرپٹ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا مومنوں سے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اعلان جنگ ہے اس کے خلاف جو سود کھائے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہمیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہی مال چاہیے جس میں سود کی ہلکی سی خوشبو لگی ہوئی ہے، یا ہمیں اپنے مالوں کو سود کی کمائی سے پاک کرنا ہے۔ اب یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، تم اپنا اصل سرمایہ لینے کے حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کسی کو قرض دیا اور اس نے مال دینے پر مہلت مانگی، یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا اور جو قرض دار ہے اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم فریم اور دے دیں، تو جتنی دیر تک آپ نے اس کو ٹائم فریم دے دیا اس پر آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ اللہ کی طرف تم واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 281، یہ قرآن کی نازل ہونے والی آیتوں میں سے آخری آیات ہے بعض صحابہ کے نزدیک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو۔ یہ آیت 282 ایک لمبی آیت ہے، یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کو آپ سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت پوری بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پاور آف اٹرنی کی بات ہے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے۔ اللہ کو خالق ماننے والی عورت اس بات پر کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتی کہ کیوں 2 عورتیں کیوں، میں اکیلی کافی نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فائدہ کر دیا۔ کبھی آپ میں سے کوئی کورٹ گیا ہے؟ پاکستان میں کراچی میں کبھی آپ سندھ کورٹ گئی ہیں؟ آپ ذرا جا کے دیکھیں، آپ اپنے کان پکڑتے ہوئے واپس نہ آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اتنا رش، اتنے لوگ، طرح طرح کی آوازیں، اتنا شور، ایک عورت کو اکیلے جانا پڑے گواہی دینے کے لیے کوئی آسان کام ہے؟ اللہ نے تو آپ کی اور میری آسانی کر دی ہے۔ اللہ نے کہا کہ 2 عورتیں جائیں، ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے فائدے کے جو قوانین بنائے ہیں انہی میں شیطان نے ہمیں ایسا الجھایا کہ وہ ہمیں اپنے اگینسٹ لگنے لگ گئے۔ اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے تاکہ ایسی جگہوں پر جا کر ایک عورت اکیلے میں پریشان نہ ہو۔ 2 عورتیں ہوں گی تو مورل سپورٹ بھی ہوگی ایک دوسرے کی۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی مارگیج پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ مارگیج کو، قرض کو ادا کر دینا چاہیے۔ مقروض کی موت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ایسے بھی واقعات آئے کہ جس کے اوپر قرض تھا، جس میت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ جس میں آپ اور میں قرض دار کی زندگی گزاریں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ سمارٹ مارکیٹنگ، اپنی سمارٹ فائنانس رکھیں، اپنا سمارٹ بجٹنگ کریں۔ اپنی کیسے سمارٹ بجٹنگ کریں گے؟ کہ جو آپ کی چادر ہے اتنی پاؤں پھیلائیں، جس چیز کی اجازت آپ کی پاکٹ آپ کو دیتی ہے آپ اتنی ہی اپنی خواہشات پوری کریں۔
آپ کو اپنی پاکٹ سے باہر، اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. قرض لینے کا معاملہ اسی وقت آتا ہے جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ سٹیٹس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی ضرورت کے اندر رہیں گے، اپنے دیے ہوئے مال کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ حلال ہمارے لیے اتفاق کر جائے گا. یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اپنی چادر سے باہر پاؤں نہ نکالے جائیں، اور مقروض کی موت مرنا، قرض والی موت مرنا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اب یہاں سے آگے سے 284 سے جو آیات آ رہی ہیں یہ سورہ بقرہ کی اختتامی آیات ہیں. اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، ابھی میرے ذہن میں آئی. عورت کی جہاں تک گواہی کی بات ہے تو 3 معاملات ایسے ہیں جہاں ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے. یہ بھی اسلام ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں، اپنی بیٹیوں کو بتا سکیں کہ مقصد کیا ہے. جہاں کورٹ کی بات آئی، جہاں جانے کی بات آئی تو اللہ نے وہاں ایک کے ساتھ ایک اور عورت کو رکھ دیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ بن جائیں، مورل سپورٹ بھی بن جائیں اور باہر نکلنے کی سپورٹ بھی بن جائیں. لیکن جیسے رضاعت کے معاملے ہیں، فاسٹر مدر کون ہے کس کی، جو رضاعت کے معاملے ہیں اس میں ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے فلاں بھتیجے کو دودھ پلایا ہے، اس کی ایک گواہی کافی ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ دوسری عورت کو لاؤ، کیسے پتا چلے گا کہ تم نے اس کو دودھ پلایا ہے. اگر ایک عورت کہہ دے کہ فلاں کو میں نے دودھ پلایا ہے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ولادت کے لیے بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے. ایک عورت کہہ دے کہ ہاں یہ فلاں بچہ فلاں عورت کا ہے، ولادت کی گواہی میں بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہوگی. اسی طرح سے قانون لیان ہم آگے پڑھیں گے. قانون لیان آئے گا شوہر اور بیوی کے درمیان میں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا معاملہ ختم کرنے کے لیے 5 مرتبہ قسم کھائی جاتی ہے، اس میں بھی بیوی کی، عورت کی ایک گواہی کافی ہوتی ہے. تو یہ 3 معاملات ہیں. اب جو آگے آیات آ رہی ہیں یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر تحفتاً آپ کو دی گئی تھیں. اللہ کے رسول نے ان آیات کو حفظ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ آپ ان کو خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیں، اور ان آیات کو پڑھ کر دعا مانگنے سے قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ آپ ان دعاؤں کو ان آیات کو یاد کر لیں اور رات میں سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں. جادو سے بچنے کے لیے بھی، کہ جادو آپ پر اثر نہ کرے، اس کے لیے بھی یہ 2 آیات جو ہیں یہ بتائی جاتی ہیں احادیث کے اندر. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں. ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. میں اور آپ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں کہ ادھر ہم اللہ کا حکم سنیں اور ادھر ہم اطاعت کرنا شروع کر دیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کرے. غفرانک ربنا و الیک المصیر. مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. ہم نے اپنے والد آدم علیہ السلام سے یہ سیکھا ہے کہ جس وقت غلطی ہو جائے تو غلطی میں فوراً اس غلطی کو ایکسپٹ کر لیا جائے، اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہ کیا جائے. جب غلطی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، فوراً دعا مانگ لیں. یہاں پہ آیا غفرانک ربنا والیک المصیر. پھر آگے آیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. جب آپ کو دنیا میں لگے کہ آپ پر بہت مشکلات آ رہی ہیں، جب آپ کو دنیا میں لگے کہ آپ کا زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، حالات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، جب آپ کو لگے کہ مجھ پر شاید ضرورت سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے، آپ یہ آیت کا حصہ پڑھ لیا کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسٹم میڈ ہوتی ہیں، ٹیلر میڈ ہوتی ہیں ہماری مشکلات جو ہم پر آتی ہیں. اللہ نے خاص ہمارے لیے بنائی ہیں.
ہو سکتا ہے جس مشکل میں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہ مشکل میرے لیے ایکسیپٹیبل ہو، میں اس میں سے گزر جاؤں، سامنے والا نہ گزر سکے۔ ہو سکتا ہے جن نعمتوں میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے آپ ان نعمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایمان کے اوپر جما کر چلی جائیں، کوئی دوسرا ان نعمتوں میں آئے تو اس کا ایمان کمزور پڑ جائے۔ جب مشکل لگے زندگی میں آپ کو آیت کا یہ حصہ پڑھ لیجئے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جس دن آپ کو محسوس ہو کہ نیند بہت آ رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، جانا مشکل ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں جا سکوں گی کہ نہیں جا سکوں گی، آپ کہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے میرے لیے اس ٹارگٹ کو رکھا ہے، اس ٹارگٹ کو مجھے اچیو کرنا ہے۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت۔ کسبت ہوتا ہے کسی کام کو آسانی سے کما لینا، اور مکتسبت اکتسبت آتا ہے عربی زبان میں مشکل سے کوئی چیز ارن کرنا، مشکل سے کوئی چیز کمانا۔ یہ کسبت اور اکتسبت یہ دونوں نیکیاں کمانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہاں پر جس شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ انسان صرف اتنا کر سکتا ہے کہ اللہ اس پر جو ذمہ داری ڈال رہا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کی آئی کیو کو اللہ جانتا ہے، اللہ نے آپ کے اندر انہیریٹڈلی کون سے کریکٹرز رکھے ہیں اللہ جانتا ہے، تو جو آپ کے لیے ذمہ داریاں ہیں ان کو ایسے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ ربنا، ایسے دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کر۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ بھول چک کی غلطی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ آپ نے میری کمی کوتاہی کو دور نہ کیا تو میں کس سے مدد مانگوں گی؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اللہ ہم آزمائش سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر ہمارے قدم نہ لڑکھڑا۔ واعف عنا، یا اللہ ہم کو بخش دے۔ واغفر لنا، یا اللہ ہمارے ساتھ نرمی فرما۔ وارحمنا، ہم پر رحم فرما، ہماری برائیوں کو چھپا لے۔ انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جس گھر میں، جس خاندان میں، جن حالات میں پیدا کیا، آپ جانتے ہیں کہ مجھ میں کتنا خیر ہے، آپ جانتے ہیں مجھ سے کتنا خیر نکل سکتا ہے۔ جب بارش زمین پر پڑتی ہے تو بھینی بھینی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جب قرآن کی بارش آپ کے اور میرے دل پر پڑتی ہے تو ہمارے اندر کا خیر، ہمارے اندر کا ٹیلنٹ باہر آ جاتا ہے۔ جب قرآن آپ کے اور میرے دل پر برستا ہے تو ہمارے اندر کے جو اللہ تعالیٰ نے شاکلہ رکھی ہیں، جو کوالٹیز رکھی ہیں، جو ہمارا آئی کیو رکھا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ کافروں کے مقابلے میں ہمارا مددگار بن جا۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ آل عمران۔ آل عمران ایک خاندان کا نام ہے۔ مریم علیہ السلام کے والد کا نام آتا ہے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ اب اس سورت کے اندر جیسے پیچھے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیلیوں کا کثرت سے ذکر آیا، اس سورت میں آپ کو نصارہ کا ذکر ملے گا۔ سورہ بقرہ میں شریعت کا بلو پرنٹ آیا ہے، اس سورت میں آپ کو دعائیں کثرت سے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کا آغاز جو ہے وہ اپنے ناموں کے ساتھ کیا، اور اسی سورت کے اندر آپ کو اس سورت کے آخر میں احد پر تبصرہ بھی ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بقرہ اور آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گی اور حجت کریں گی، یعنی ان کو وی آئی پی پروٹوکال دیں گی۔ وہ قیامت کا دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن یہ دو صورتیں جس نے ان کو پڑھا اور ان پر عمل کیا اس کے لیے سائے کا باعث بنیں گی، وی آئی پی پروٹوکال دیں گی۔ اور کتنا آنر ہوگا کہ قیامت کے دن کسی کو وی آئی پی پروٹوکال ملے۔ آج ہمارے سامنے برا تو ہمیں بہت لگتا ہے، لیکن ایک سناٹے سے بھرتی ہوئی 4-6 گاڑیاں گزرتی ہیں
اور ایک VIP VVIP پروٹوکال کے ساتھ گاڑیاں جاتی ہیں، برا بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن امیجن کریں آپ اس گاڑی میں بیٹھی ہوں، دل میں خیال تو آتا ہوگا اس سے اچھا تو اس گاڑی میں بیٹھی ہوتی، سگنل فری تو ہو جاتی کم سے کم میرے لیے سڑکیں، ہے نا؟ تو VIP پروٹوکال سب کو اچھا لگتا ہے، کس کو برا لگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو قیامت کے دن VIP پروٹوکال دے دے، اس کی تو کیا کہنے، اس کی تو کیا شان۔ تو آل عمران اور بقرہ کثرت سے پڑھا کیجئے اور اس میں جو احکامات آئے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتاب کا ذکر کر دیا، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، دعا کریں اللہ میں قرآن سے ہدایت لینے والی بن جاؤں، اللہ مجھے آخرت میں یہ قرآن فائدہ دے، اللہ یہ قرآن میرے لیے آخرت میں سفارشی بن کر آئے۔ حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن تمہارے یا تو حق میں گواہی دے گا یا تمہارے اگینسٹ گواہی دے گا۔ تو آپ اور میں اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ آپ نے اور میں نے قرآن کو کیا مقام دیا ہوا ہے۔ کیا میں قرآن کو ایسا مقام دے رہی ہوں کہ یہ میرے حق میں بولے گا، یا میں نے اس قرآن کو اتنا نیگلیکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ میرے خلاف گواہی دے گا؟ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اپنی صورتوں میں عیب نکالنا چھوڑ دیں، میری آنکھیں چھوٹی، میری ناک موٹی، میرے ہونٹ پتلے، میرا رنگ ایسا، میرے بال کرلی۔ آج کل تو سب بچیوں کو اپنے بال سیدھے کرنے ہیں، سب کو اپنی آنکھیں بڑی بڑی کرنی ہیں، سب کو اپنا کمپلیکشن جو ہے وہ فیئر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جس فتنے کے دور میں آپ اور میں رہتے ہیں، وہاں پر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کی اور میرے لیے پروڈکٹس ہاتھوں کے سامنے موجود ہیں۔ آپ گورا ہونا چاہتی ہیں، آپ 4-6 انجیکشن لگوا لیں، آپ گورا ہو جائیں گی۔ کیا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ آپ کے سامنے مائیکل اینجلو کی پینٹنگ آ جائے اور آپ کہیں اس میں یہ خرابی ہے، میں تو ابھی آئل پینٹ پکڑ کے اس کے اندر یہاں سے یہ پینٹنگ میں چینج کروں گی، آپ کبھی کریں گی؟ آپ کہیں گے اتنی مہنگی پینٹنگ ہے میں خراب تھوڑی کروں گی، جیسی بھی ہے، چاہے سیدھی لگی ہے تو الٹی لگتی ہے، الٹی لگاؤ تو سیدھی لگتی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی آپ اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، آپ اس کو چھوتے نہیں ہیں۔ لیکن انسان اتنا ظالم ہے کہ اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر کمی سمجھتا ہے، اس میں کوتاہی سمجھتا ہے اور اس میں سے ایپ نکالتا ہے۔ بیٹیاں کیا کہتی ہیں؟ میری آنکھیں آپ پر چلی گئیں، پھر اماں کہتی ہیں کوئی میرے پر نہیں گئی، اپنی پھپھی پر گئی ہیں، اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، مجھ پر تو کوئی نہیں گئی۔ بیٹیاں کیا کہتی ہیں؟ اماں میرا قد چھوٹا رہ گیا، آپ کا قد چھوٹا نا اس لیے میرا قد بھی چھوٹا رہ گیا۔ یہ انداز نہیں ہے، ماموں سے ایسے بات کرنے کا انداز نہیں ہے۔ کس نے بنایا آپ کو؟ ہم میں سے ایک ایک کو کس نے بنایا؟ آج ہم کہہ دیتے ہیں جینز، وہ جینز تو ایک فیکٹر اپنی جگہ ہے، ان جینز کو اپنی جگہ پر فٹ کرنے والی ہستی تو اوپر بیٹھی ہے۔ اس اللہ کی تخلیق میں ہم اور آپ جو ہیں وہ کیڑے نکالیں گے کہ اللہ نے ہماری ناک اچھی نہیں بنائی اور ہمارے بال اچھے نہیں بنائے اور ہماری آنکھیں اچھی نہیں بنائی۔ اللہ کی تخلیق ہے، اس کی تعریف کریں۔ آپ اللہ کا ماسٹر پیس ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوں اور کہیں الحمدللہ، آج سب کیجیے گا، آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہوئیے گا اور کہیے گا الحمدللہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے اور سوچئے گا کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، تاکہ آپ کو اور مجھے کانٹینٹ رہنا آئے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے یعنی جس میں شریعت ہے، اور دوسری متشابہات۔ متشابہات کون سی ہیں؟ جیسے اللہ کا ہاتھ آتا ہے، ید اللہ، اللہ کا عرش آتا ہے، ابھی آیت الکرسی میں اللہ کی کرسی آیا، یہ سب متشابہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا متشابہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، محکمات پر غور کرو۔ اور ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں، جو آیات ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں متشابہات تھیں، سائنس کی ترقی کی وجہ سے آج وہ محکمات میں شامل ہو رہی ہیں، یعنی کھل کر واضح ہو رہی ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ ابھی بھی جو متشابہات ہیں وہ انسان کے علم کی ایکسفولیشن کی وجہ سے اور کھل کر سامنے آ جائیں۔ یہ اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیں، ہمارا کام ہے محکمات کے اوپر عمل کرنا۔
جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب آپ پڑھیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو آپ کے ذہن میں کوئی تشبیہ نہیں آنی چاہیے، کوئی تشبیہ نہیں۔ اللہ کا ہاتھ نہ میرے ہاتھ سے متشابہ ہے، نہ کسی مخلوق کے ہاتھ سے متشابہ ہے۔ اللہ کی کرسی ہماری دنیا کی کرسیوں کی طرح کی نہیں ہے۔ اللہ کا تخت، اللہ کا عرش ہمارے دنیا کے تھرونز کی طرح نہیں ہے۔ کوئی تشبیہ آپ کے اور میرے دماغ میں نہیں آنی چاہیے، یہ بھی آپ کی اور میرے عقیدے کا حصہ ہے، تو متشابہات کے پیچھے نہ پڑیں۔ باخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، یعنی راسخون فی العلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ نے ہمیں قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے، اب باقی 11 مہینے ہمیں اس قرآن سے غافل نہ کر دیجیے گا، تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کیجیے، تو فیاض حقیقی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو جو آپ پلٹنے الٹنے والے ہیں، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر جما دیں، ثابت قدم کر دیں۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ سب سے بڑا عقل مند وہ جو اپنی عقل کی حدود کو جان لے، جو اللہ کے سامنے عاجزی قبول کر لے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا، نہ اولاد، اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ انسان میں بہت سے ایلیمنٹس ہیں، جہنم کو ایک نہ ختم ہونے والا فیول مل جائے گا انسانوں کی شکل میں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اگر آپ انسان کی کیمسٹری پڑھیں تو انسان کے کئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیول بنانے کی بات کی۔ اللہ ہمیں سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان سے کہہ دو قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ اور بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ آج بھی مسلمان بدر جیسے مسلمان اگر بن جائیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اگر ہمارے اندر وہ ایمان آ جائے۔ یہ جو ایمان مسلمانوں کے اندر تھا، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ خلفائے راشدین کے دور کی فتوحات ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کا نتیجہ فوراً سامنے آیا کرتا تھا، فوراً۔ ایک مارکہ قادسیہ کا ذکر آتا ہے۔ مارکہ قادسیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، اور اس میں جو لشکر جا رہا تھا، اس لشکر کے جو لیڈر تھے وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ سعد بن ابی وقاص جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی آتے ہیں۔ اس ٹائم پر ان کی عمر ذرا بڑی تھی اور یہ تھوڑا بیمار بھی تھے، لیکن حضرت عمر نے ان کی لیڈرشپ میں وہ مارکہ، وہ مجاہدین کا گروپ بھیجنے کی اس لیے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہ چکے تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور عبادات کا بہت خیال رکھنے والے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے لشکر کو ترتیب دیا، جنگ شروع ہونے سے پہلے، قتال شروع ہونے سے پہلے، تو انہوں نے جب اپنے لشکر کو ترتیب دیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس میں جو حفاظ تھے ان سے کہا کہ آپ سورہ انفال کی آیات تلاوت کیجئے۔ سورہ انفال کی آیات تلاوت کی گئیں جہاں پر آتا ہے حرد المؤمنین علی القتال، مومنین کو قتال کی طرف آمادہ کیجئے، ان کو ترغیب دلائی گئی، ان کے ایموشنز کو بڑھایا گیا، ان کے جذبات کو بڑھایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تکبیرات پڑھنے کا کہا۔ آپ دیکھیں، ہم سوچیں ہم کہیں جنگ پر جا رہے ہیں تو تلواریں ہاتھ میں ہوں گی، آستینیں چڑھی ہوئی ہوں گی، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہوگا اور خوب غصے میں بھننا رہے ہوں گے، ہمارے ذہن میں تو یہ تصور آتا ہے۔ لیکن کیسے تھے مسلمان، کس طرح کے تھے ان کے مارکے، کیوں ان کو فتوحات مل جایا کرتی تھیں؟
اور ظہر کا وقت روایات میں آتا ہے کہ ابھی تکبیرات مسلمان پڑھ رہے تھے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، صفیں بنائی گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جیسے کہ حالت جنگ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے باجماعت، آپ نے باجماعت نماز ادا کروائی. یہ ہے مسلمان کہ جو اپنے قرآن کی تلاوت کو بھی نہیں چھوڑ رہے. ایسے مسلمانوں کو اگر آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد مل جاتی ہے تو یقیناً یہ سچ ہے. اگر آج ایسے مسلمان آ جائیں تو ان کو اللہ کی مدد ضرور ملے گی، جو جنگ کے میدان میں بھی اپنی تربیت کو نہ بھولیں. آپ دیکھیں مکہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں پکڑائی گئیں. کیوں؟ جذبات ان کے بہت بھڑکے ہوئے تھے، غصہ ان میں شدید ہوتا تھا، اس لیے کہ ان پر ظلم بہت ہو رہا تھا. چانسز یہ تھے، تربیت ان کی ابھی نہیں ہوئی تھی، چانسز یہ تھے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہی تلواریں غصے میں چلانا شروع کر دیں گے. آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے. ہم بٹے ہوئے ہیں فرقوں کے اندر، ہمارے اندر فرقہ بندی ہے، ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، ہم بے صبرے ہیں، علم سے بہرہ بر نہیں ہیں، علم سے خالی ہیں، حکمت ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کے اوپر ہی اپنے الفاظ کی تلواریں چلاتے رہتے ہیں. اس پر کفر کا فتویٰ، اس پر منافق کا فتویٰ، اس پر جو ہے مشرک ہونے کا فتویٰ. یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے. ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی. 13 سال مکہ میں مسلمانوں کی تربیت کی گئی، اور آج ان مسلمانوں کی اگر کوئی تربیت چیز کر سکتی ہے تو وہ ایک ہے یہ قرآن، دوسری ہے وہ میتھڈالوجی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو ہم نے کل بات کی تھی کہ جو اللہ کے رسول کے لیے آتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس میتھڈالوجی کے ساتھ جب کام کیا جائے گا تو مسلمان تربیت یافتہ ہو کر نکلیں گے. مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ اور بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامان ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. یہ سب محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں ہمارے اندر، اور یہ سب محبتیں ہمارا امتحان ہے. ان کو چھوڑنے کو اسلام نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے ان کو اللہ کی محبت کے تابع کر لو، ان کو بیلنس کر لو. یہ محبتیں دنیا کی رونق کا باعث ہیں، ان کے ذریعے آپ کو اور مجھے جنت کمانی ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار. اسکالرز کے مطابق والمستغفرین بالاسحار تہجد کے وقت دعائیں کرنے والوں کا ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قیام اللیل جو تھا وہی قیام اللیل جو سال کے 11 مہینے میں ہوتا تھا، وہ رمضان کے مہینے میں اسی قیام اللیل کو تراویح کا نام دے دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد پڑھی ہے. صحابہ تہجد پڑھا کرتے تھے، سلف صالحین تہجد پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز کی فرض نمازوں کے بعد بہت فضیلت آئی ہے. فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز اگر کسی کو قرار دیا گیا ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے. آپ ضرور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ اگر رمضان میں آپ کو موقع دے رہا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی آپ کو تہجد کا عادی بنائے رکھے. اللہ ہر رات 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں حل من سائل. ہے کوئی آواز لگانے والا، سوال کرنے والا؟ فمن غفرہ کہ جس کو بخش دیا جائے. ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کو بخش دیا جائے؟ ہے کوئی مانگنے والا جس کو دے دیا جائے؟ ہر رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور یہ رات کے تیسرے پہر کا وقت ہوتا ہے. تو کوشش کر کے اگر آپ اٹھ سکتی ہیں 3 بجے 4 بجے کے قریب تو آپ اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی آسانی سے پڑھ سکتی ہیں آپ ضرور اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنائیے.
آج کل تو آسانی ہے، سحری سے پہلے اٹھ کر آپ 15 منٹ پہلے اگر آپ 2-4 رکعت پڑھ لیں اور دعا مانگیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس وقت آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل ایمان اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی اللہ نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ بتا دیا کہ اب تمہیں با عمل مسلمان بننا ہے۔ بھول جاؤ، یہ مت کہا کرو کہ اچھا یہودی بھی تو اتنا اچھا کام کرتے ہیں تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی تو اتنی فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ آیت پڑھ لیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب فائنل اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو حاصل ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ سمپل بٹ ان کمپرومائزنگ دعوت ہے اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جب کائنات نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اے انسان تم کیوں منہ موڑتے ہو، تم کیوں اس اسلام سے دور ہوتے ہو؟ کہو اسلمت لرب العالمین، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ سب سے سخت سزا کس کو دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتایا وہ جو انبیاء کو قتل کریں، اور دوسرا جو شخص بھلی باتیں بتاتا ہو اس کو قتل کیا جائے۔ اور آج ہمارے ہاں اسکالرز کو، علماء کو، شیوخ کو اور بڑے بڑے مفتیوں کو قتل کرنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا تھا اللہ سب سے سخت سزا اس کو دے گا۔ علم کی کمی، علم سے دور ہیں ہم آج۔ تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو بچاتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مسخ نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو چند روز۔ یہ تو بالکل بنی اسرائیلیوں کا کانسیپٹ ہے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اطاعت ضروری نہیں ہے، بس زبان سے مان لیں گے، لیکن اطاعت بہت ضروری ہے۔ کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں اپنی لائلٹیز کفار کے ساتھ نہیں رکھنی، تمہیں اپنی وفاداریاں مسلمانوں کے ساتھ رکھنی ہیں۔ کفار کے ساتھ جہاں تک معاملات رکھنے کی بات ہے تو اسکالرز 4 طرح کی کیٹیگریز بتاتے ہیں کہ کفار کے ساتھ 4 طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے موالات، یعنی ان سے دلی محبت رکھنا، ان پر توکل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، موالات میم سے۔ پھر ایک آتا ہے مواسات، ہمدردی کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس کوئی نان مسلم پیشنٹ آ جاتا ہے
کوئی عیسائی، کوئی جیو آ جاتا ہے، تب آپ اس کے ساتھ مواسات کا معاملہ کریں گی. ڈاکٹر ہونے کی جو ذمہ داری ہے آپ اس کو ہمدردی کے ساتھ اس کو ٹریٹ کریں گی. تیسرا معاملہ آتا ہے مدارات، یعنی اگر کبھی آپ کے گھر کوئی نان مسلم مہمان بن کر آ جائے تو اس کے ساتھ مدارات کا معاملہ ہو سکتا ہے. اور چوتھا معاملہ ہے معاملات کا، یعنی نان مسلمز کے پاس جا کے نوکری کی جا سکتی ہے. اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنلز کے اندر یا باہر کے ملکوں میں جا کر نوکری کی جا سکتی ہے. معاملات کا جو معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ معاملات جو ہیں کفار کے ساتھ رکھے جائیں گے. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یاد رکھیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ہم کس سے ڈرنے والے بنے؟ اللہ سے ڈرنے والے بنے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے. کون سا دن آنے والا ہے؟ قیامت کا، جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. کہیں ہم اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ سے بے خوف نہ ہو جائیں، کہیں ہم اللہ کو الرحمن الرحیم جان کر یہ بھول جائیں کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے. اللہ نے اپنا تعارف جو سورہ فاتحہ میں کرایا اس کو یاد رکھیں. اللہ نے جتنی اپنی رحمت کا ذکر کیا اتنا ہی اپنے عدل کا بھی ذکر کیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر حقیقت میں تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ سے محبت کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یحببکم اللہ، اللہ نتیجے میں تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دے گا. ایسے ٹیسٹ دے دیا گیا. مسلمان ہو، اطاعت کے دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم خود بخود اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اصل میں ان ریٹرن اللہ کی اطاعت کرے گا، اور اللہ نتیجے میں دو کام کرے گا. ایک، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. دوسرا، اللہ تمہارے گناہوں کو درگزر فرما دے گا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر، ان کی اتباع کیے بغیر، یہاں تو اتباع کی بات آئی ہے، اطاعت کی بات نہیں آئی. دو چیزیں الگ الگ ہیں. اطاعت ہے جس چیز کا حکم دیا جائے وہ کام کرنا، اتباع ہے جس چیز کا حکم نہ دیا جائے بغیر کہے اس کو فالو کرنا. آپ جانتے ہیں صحابہ میں ایسے افراد تھے کہ جن میں سے کسی نے اللہ کے رسول سے جب ملاقات کی تو ان کا اوپر کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا. وہ صحابی ساری زندگی ایسے ہی رہے، انہوں نے کبھی اپنے کرتے کا بٹن بند نہیں کیا. اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا تھا. ایک صحابی نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. آپ سالن میں چمچ چلا رہے تھے اور آپ سالن میں سے لوکی تلاش کر رہے تھے، کدو تلاش کر رہے تھے. وہ صحابی جو تھے وہ جب بھی لوکی بنتی تھی تو چمچ ویسے ہی چلاتے تھے. ان کی بیوی ان سے پوچھتی تھی کہ آپ چمچ کیوں چلاتے ہیں؟ تو کہتے تھے میں سنت پوری کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے محبت کا دعویٰ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے سب سے اوتھینٹک وضو کا طریقہ جو نیریشنز میں ملتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے. حضرت عثمان ایک دفعہ کچھ لوگوں کو، ایک وفد کو وضو کرنا سکھا رہے تھے. وضو کرتے کرتے ایک جگہ پر مسکرائے. صحابہ جو باقی ساتھ میں کھڑے تھے وہ انہوں نے دیکھا اور ان لوگوں نے دیکھا جو سیکھ رہے تھے، اور پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور ان سے میں نے یہ طریقہ سیکھا تھا، وہ بھی اس مقام پر مسکرائے تھے، اس لیے میں بھی مسکرایا. یہ ہوتی ہے اتباع. اللہ تعالیٰ اگر اپنے رسول کی اتباع پر آپ کے اور میرے گناہ معاف کر دے گا تو ہم کیوں نہ رسول کی اتباع کریں. اور آپ دیکھیں کہ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا ذکر بھی کر دیا ہے. پہلے کہا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور وہ تو ہے ہی غفور اور رحم کرنے والا. قل اطیعوا اللہ والرسول، ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. یہ کلمہ گو مسلمان ہیں. کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قانونی کافر، ایک ہوتا ہے حقیقی کافر. قانونی کافر وہ ہے جس کے ریلیجن کے خانے میں کوئی اور مذہب ہے اسلام کے علاوہ. حقیقی کافر وہ ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل کفر کا مرتکب ہے، دل میں انکار ہے،
دل میں نعمتوں کی ناشکری ہے، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار ہے، اس کی بات ہے۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ایک سلسلے کے لوگ تھے یعنی سب کا مقصد ایک ہی تھا۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میرے اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں اور تیرے ہی کام کے لیے اسے وقف کرتی ہوں، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا جملہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جملہ جو ہے حضرت مریم کی والدہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ یہ جو آیات آ رہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے منت مانگی تھی کہ جو میرے گھر اولاد ہوگی اس کو میں ہیکل میں بھیج دوں گی اور اللہ آپ کی نظر کر دوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام روایات میں حنا آتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جس وقت ان کی والدہ جو تھیں وہ حمل سے تھیں۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے گھر جو اولاد ہوگی میں اسے آپ کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کو امید تھی کہ ان کے گھر لڑکا ہوگا، لیکن جب لڑکی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھوایا کیا؟ مریم۔ مریم ہیبرو زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، خدمت گزار۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے لیے دے دیا۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بیسٹ ریلیجس اسکالرز کی سپرویژن میں دے دیا تھا۔ زکریا جب کبھی ان کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے۔ پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 12 سے 13 سال تھی، اور 12 سے 13 سال کی بچی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ امیجن کریں ہماری آج کل کی بچیاں ایسے بولنے لگ جائیں، بولتی ہیں ایسے؟ ہماری آج کل کی بچیاں 13 سال کی بچی تو ہم مائیں ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں 5 سال کی بچی کی طرح۔ ہائے میری بیبی، ہائے میری بچی، ہائے میری بچی۔ بیبی کی طرح ٹریٹ کرنا الگ ہے، لیکن سینس آف میچورٹی ان کے اندر لے کر آنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اگر وہ بڑی ہو رہی ہیں تو آپ نے اور میں نے ان کو احساس دلانا ہے کہ ان کے اندر حکمت کیسے آئے گی۔ جب 30 سال تک وہ اپنے آپ کو ینگ بچی تصور کرتی رہیں گی تو گھر چلانے کی حکمت ان کے اندر کیسے آئے گی؟ اگر گھر چلانے کی حکمت، اگر معاملات نبھانے کی حکمت، اگر اپنے کردار کو مضبوط کرنے کی حکمت سیکھنی ہے تو سب ینگ بچیوں کے لیے بہترین رول ماڈل مریم علیہ السلام ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، اس لیے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ سے ہم کلام تھے تو اسی میں انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ پھر اللہ نے نماز کی حالت میں ان کو خوشخبری دی، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے یا نہ کرو۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اسکالرز کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملنے والی ہو تو آپ کثرت سے تسبیح کریں۔ جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش برسا کر زندہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو جو بانجھ ہو اس کو اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنی قدرت کی نشانیاں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیگم کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے رکھ دیں، اور یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ جب نعمت ملنے کا احساس ہو، جب پتہ ہو کہ نعمت ملنے والی ہے تو انسان کثرت کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کرے اور کثرت کے ساتھ اذکار پڑھے۔
اللہ تعالی ہم سب کو خوب دعائیں کرنے والا اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا مسلمان بنائے. اللہ ہمیں اپنے انبیاء کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں میں شامل فرمائے اور اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہم سب کو ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 42. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے. یہاں بتا دیا گیا کہ چنی ہوئی عورتوں کی نشانی کیا ہوتی ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے. اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی سلیکٹڈ عورتوں میں سے بنے، چنی ہوئی عورتوں میں سے بنے، جن کو اللہ جنت میں ڈکلیئر کرے کہ یہ میری چنی ہوئی عورتیں بندیاں ہیں، تو ہمیں یہ کریکٹرسٹکس اپنے اندر لانے ہوں گے جو مریم علیہ السلام کو لانے کو کہے گئے. ان سے کہا گیا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ ہم اپنا تعلق استوار کر سکتے ہیں تراویح کے ذریعے. میکسیمم کوشش کیجئے کہ رکوع اور سجدے میں آپ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مینٹین رکھ سکیں. اگر آپ مسجد جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں تو مسجد جا کر پڑھیے، ورنہ گھر میں بھی تراویح کا اہتمام ضرور کیجئے تاکہ ہم بھی سجدہ کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے. ایک ان کی ٹریڈیشن تھی کہ جس میں وہ لاٹ سے نکالا کرتے تھے کہ جس کا قلم آگے نکل جائے گا اس کی سرپرستی میں یہ بچی آ جائے گی. اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. اس زمانے میں بھی مریم علیہ السلام کی کفالت کے امیدوار لوگ تھے، یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ بہت بابرکت لڑکی ہے. اکثر و بیشتر لڑکوں کو ہیکل کی خدمت کے لیے ہیکل میں اسکالرز کی سرپرستی میں دیا جاتا تھا. کسی لڑکی کا آنا یقیناً ایک ایکسٹرا آرڈینری بات تھی. تو جو اس وقت کے بھی علماء تھے وہ امیدوار تھے کہ اس بچی کی تربیت کی ذمہ داری ہمیں مل جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو شان دکھائی، ان کی آگے آیات میں آ جائے گا کہ اللہ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تم کو برگزیدہ کیا، یعنی تمہیں عزت دی. گو کہ بن باپ کے پیدا ہوئی تھی لیکن پھر بھی 13 سال کی بچی ہیں اور اسکالرز ان کو اپنی سرپرستی میں لینے کے لیے ایک دوسرے سے لوٹ نکال رہے ہیں. اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا. لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، مہد کہتے ہیں گود کو، کریڈل کو. وَكَهْلًا، کہلن عربی زبان میں کہولت کی عمر ہے، اور یہ کہولت کی جو عمر ہے
اس میں یہ آتا ہے عربی زبان میں 40 سال سے بڑی عمر کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 33 ایئرز اراؤنڈ ان کی عمر تھی جب ان کو آسمان کے اوپر بلا لیا گیا. تو یہ جو قرآن کی اس آیت نمبر 46 میں آل عمران کی آیا کہ وہ کریڈل میں بھی لوگوں سے بات کریں گے, یکلمون الناس فی المہد وکہلا, اس کا مطلب ہے کہ 40 سال کے بعد بھی کہولت کی عمر بھی آئے گی اور تب بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے آئیں گے اور اس زمین پر ان کی طبعی موت ہوگی, اس دوران ان کا نکاح بھی ہوگا. تو اس میں پیشن گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجے گا. یہ سن کر مریم بولی, پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا, مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات کی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, 13 سال کی بچی کو پتا ہے کہ بچہ کیسے ہوتا ہے, اس کو وہ سارا پروسیس معلوم ہے. تو اگر آج آپ کی بچیوں کو یہ سارا پروسیس معلوم ہے تو اس میں آپ کو ایمبیرس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی بچی کیسے ایسی باتیں کر رہی ہے. اور آج کل تو جو نالج کا حال ہے اس میں آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ سلیبس میں بہت سی چیزیں آئیں, بچوں کو اس سے پہلے سے بہت سی انفارمیشن مل جاتی ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر ان کے پاس میچورٹی کے ساتھ علم بھی آ جائے اور علم کا استعمال وہ صحیح طریقے سے کریں. جواب ملا ایسا ہی ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا, تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک قوم کی طرف مبعوث فرمایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی وہ باؤنڈریز سے پاک تھی, عوام الناس کے لیے آئے تھے, تمام انسانیت کے لیے آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں کی طرف ہی بھیجا گیا تھا. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں, میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردے میں جان ڈال دیا کرتے تھے, لیکن ہر بات میں کہا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. ہر کمال کو, ہر خوبی کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے. یہی ہے مسلمانوں کا اصل اپروچ, مسلمان کا اصل طریقہ کہ اپنی کسی خوبی کا سیلف کریڈٹ نہیں لیتے, اپنی تمام خوبیوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. میں اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو, اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. انہی میریکلز کی وجہ سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا, خدا کا بیٹا کہا تھا. ایک مرتبہ ہسٹری کا واقعہ آتا ہے کہ ایک ڈائیلاگ ہو رہا تھا ایک یہودی کے درمیان اور ایک مسلم اسکالر کے درمیان. مسلم اسکالر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو جبکہ وہ اللہ کے بندے تھے, ہاں چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. تو جب عیسائی جو تھا وہ کسی بات پر نہیں مانا تو ان مسلم اسکالر نے کہا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس بیسس پر کہتے ہو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور مادر ذات اندھے کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے, تو پھر تو تم موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہو. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتے ہی جو سانپ ہوتا تھا وہ عصا بن جاتا تھا اور جیسے ہی وہ چھوڑتے تھے ان کا عصا سانپ بن جایا کرتا تھا. تو یہ جواب تھا, یہ انداز تھا مسلمانوں کا کہ مسلمان لاجک کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. آج ہم مسلمانوں میں لاجک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے. علم ہوگا تو ہم لاجک کے ساتھ بات کر سکیں گے. اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں ہے, اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے, اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں. علماء یہود نے اپنی شریعت کو سوال پوچھ کر بہت سخت کر دیا تھا, اس لیے انہوں نے یہ کہا دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں, لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. فاتقوا اللہ واطیعونی, اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی, لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میرا رب بھی وہی ہے جو تمہارا رب ہے. جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا, قال الحواریون. حواری عربی زبان میں
دھوبی کو کہتے ہیں، دھوبی جو کپڑے صاف کرتا ہے۔ جب یہ معنی حواری کے آگے ٹرمینالوجیکل میننگ کے اندر آئے، اصطلاح کے میننگ میں آئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان کو کہا گیا، تو اب اس کے معنی بن گئے وہ لوگ جو اپنے کردار کی صفائی کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے کردار کو صاف ستھرا کرتے رہتے ہیں، اپنے کردار کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ گواہی دینے کی دو کنڈیشنز آ گئیں، یہاں بتا دی گئیں، ایک کتاب کو مانو، دوسرا اس کتاب کو لانے والے رسول کو مانو، تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خود بھی خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب نے اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا، تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی، اس لیے کہ یہودی علماء جو تھے، جو یہود تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو تھے وہ سازش پلاٹ کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی کیٹیگریز رکھی ہیں اپنے پیغامبر کے اندر، ایک ہوتے ہیں انبیاء اور ایک ہوتے ہیں رسول۔ پیچھے ہم نے کل زکریا علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا، جن کے بیٹے یحییٰ کا ذکر آتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، اس لیے ان کو قتل کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ بیسک فرق جو ہے یہ آپ کو اسلامک تھیولوجی میں ملتا ہے، انبیاء کو قتل کیا گیا، کسی رسول کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارے لیے اچھی تدبیر کروں گا، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے۔ یہاں ظالم کس کو کہا گیا؟ جو شریعت آنے کے بعد، رسول آنے کے بعد، کتاب کا علم آنے کے بعد اس پر عمل کرنے کو تیار نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسے ظلم سے محفوظ رکھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، ایوولوشن سے انسان نہیں بنا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو اس میں شک کرتے ہیں۔ اگر کسی کا بن باپ کا پیدا ہونا لوگ اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیں گے یا خدا بنا دینے کی دلیل ہے، تو آدم علیہ السلام کو بھی خدا کہہ دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ تو بہت اسکالرز نے باتیں سمجھانے کے لیے بتائی ہیں۔ اس وقت صرف ان مسلمانوں کی ضرورت ہے جو بصیرت کے ساتھ اس علم کو سمجھیں اور اس علم سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو، آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے۔ آیت مباہلہ کہلاتی ہے یہ آیت جو آ رہی ہے، جس میں ذکر آیا کہ تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جائیں، اور ہم اللہ سے یہاں پر جو ہیں عہد کریں اور دیکھیں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نجران کے وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں۔ نجران کا جو سردار تھے ان کا نام آتا ہے ابو حارثہ۔
70 افراد اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کی زبان سے انہوں نے یہ بات سنی اس آیت کے نزول کے بعد کہ تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جائیں، اور تم بھی اپنے بال بچوں کو لے آؤ اور ہم بھی اپنے اہل و عیال کو لے آئیں، تو کوئی بھی نہیں آیا۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو لے کر، حسن اور حسین کو لے کر آ گئے تھے، مگر عیسائی واپس نہیں آئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس چہرے سے یہ بات بیان ہوئی ہے وہ چہرے سچے چہرے ہیں۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ اللہ ہی ہستی ہے جس کی طاقت سے سب بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ پھر کتنا اپیلنگ انداز ہے اہل کتاب کو کہ اب بھی تم آ جاؤ اس شریعت کی طرف جس کی بیسس میں وہی احکامات ہیں جو تمہارے رسول لے کر آئے، جس کی بیسس میں وہی شریعت ہے جو شریعت تمہارے پاس ہے۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ بنی اسرائیلیوں کا اصل پرابلم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی نہیں مانیں گے، ہم رسول نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ چوزن پیپل میں سے نہیں آئے، سلیکٹڈ ونز میں سے نہیں آئے، اپنے آپ کو سلیکٹڈ ون کہا کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیلی جو ہیں وہ اللہ کے خاص لاڈلے ہیں، اور بنو اسماعیل کے خلاف ان کے دل میں بہت گرج تھا، کینہ تھا، بغض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر ان کو یہ بات یاد دلا دی کہ ذرا اپنے اینسیسٹرز کو تو یاد کرو، بنو اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ دونوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں تھے اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق ہی کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے بنی اسرائیل۔ تو واپس ان کے اوریجن کی طرف ان کو لے جایا گیا تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ ان کے اینسیسٹرز اصل میں ایک ہی ہیں۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے؟ ان کو بتا دیا گیا کہ ابراہیم بتاؤ کیا یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تم دیکھ لو اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کے لیے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے۔ یہودیت اور نصرانیت بعد کی پیداوار ہے، ابراہیم علیہ السلام توحید کے بندے تھے، تو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے کہا گیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اسلام کے دین کی جڑیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ابراہیمک کلچر کے اندر ہیں، عرب کلچر کے اندر نہیں ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کے مشتبہ بناتے ہو، کیوں جانچتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ کیا یہ ساری باتیں آپ سے اور مجھ سے نہیں کہی جا رہی؟ کیا آپ اور میں کتاب والے نہیں ہیں؟ آپ اور میں بھی کتاب والے ہیں، آپ اور میں بھی حق کو جان چکے ہیں، آپ کی اور میرے سامنے بھی اللہ کی آیات بیان ہو رہی ہیں، آپ کی اور میرے سامنے بھی اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں۔ اب جانتے بوجھتے کیا ہم حق کو چھپائیں گے، عمل میں نہیں لے کر آئیں گے، اپنے عمل کو نہیں بدلیں گے؟ اب اہل کتاب کی کچھ سازشوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ مسلمانوں کی اسلام کی مدینہ میں ریپوٹیشن یہ ہو گئی تھی، اس لیے کہ مکہ کے 13 سال گزار کر آ رہے تھے، ان کی ریپوٹیشن یہ ہو گئی تھی کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ کلمہ کفر نہیں کہتا۔ یہودیوں نے مدینہ میں ان کے اس امپریشن کو توڑنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ صبح جا کر شہادہ قبول کرو اور شام کو اس سے منکر ہو جاؤ۔
نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہود کو 2000 سال تک منصب دیا تھا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب بنی اسرائیلیوں سے لے کے بنو اسماعیل کو دے دیا. یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے عطا کرے، وہی وسیع النظر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، اپنے دین کو عمل میں لانے کے لیے مجھے چن لے. ہم میں سے ایک ایک اپنا نام لے کر اللہ سے دعا کرے. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا. یہ اسلام کی انصاف پسندی ہے. جو ان کا کریڈٹ ہے، جو ان کی خوبیاں ہیں، اس میں ان کا کریڈٹ بیان کر دیا گیا. اہل کتاب یقیناً سب ایک جیسے نہیں تھے، ان میں ایک گروہ ایمان والا بھی تھا، یقیناً بہت کم تھے. دوسری طرف اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں، امی کس کو کہا کرتے تھے؟ جو غیر یہودی ہوتے تھے. امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. اللہ نے آپ سے اور مجھ سے بھی عہد لیا ہے. ہم ہر اپنے بچپن سے کانشیس لیول پر ہر لمحہ اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا اللہ سے عہد ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی اور الہ نہیں ہے، میرے دل میں کوئی اور بت نہیں ہے، میں کسی شرک میں نہیں پڑوں گی، صرف اللہ کو واحد القہار کو رب مانوں گی. جب ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہمارا عہد ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام پرائرٹیز کے اوپر، اپنی تمام خواہشات کے اوپر، اپنے تمام پسندیدہ لائف سٹائل کے اوپر اللہ کو اکبر کہیں گے. جب آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کہیں، آپ کی اور میرے دل میں خیال آنا چاہیے انی اصغر، میں بہت چھوٹی ہوں. اکبر کا الٹ، اکبر کا اپوزٹ اصغر. جب کہیں اللہ اکبر، جب دل سے آواز آئے انی اصغر، اللہ کے مقابلے میں میں بہت چھوٹی ہوں. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامت، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک سزا ہے. اہل کتاب کی خامیوں کے ذریعے آپ کو اور مجھے آئینہ دکھایا جا رہا ہے. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ نے ان آیات کو ایک وارننگ کے طور پہ لیا. ایسے نہیں سنا کہ اللہ بنی اسرائیلیوں سے بات کر رہا ہے، ایسے سنا کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. صاف کہہ دیا کہ جس نے اپنی قسم کو توڑا اور اپنے اس حق کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا. تھوڑی قیمت کیا ہے؟ اللہ کا حکم میرے سامنے آ جائے لیکن میں اپنی کسی خواہش کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہ کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 سزائیں بتا دیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا. 1 ولا ینظرہ الیہم یوم القیامہ، اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اللہ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا. 3 سزا ولہم عذاب علیم، اور اس کے لیے دردناک سزا ہے. اللہ میاں ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. کوئی ہمارے لیے جھوٹی بات کہہ دے تو کیا ہمیں ڈسٹربنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی آپ کا نام لے کر جھوٹی بات کہہ دے تو آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کوئی آپ کی طرف سے کہہ دے کہ فلاں نے تو یہ بات کہی تھی اور آپ نے وہ بات نہ کہی ہو، آپ کو غصہ آئے گا؟ تو ہم اللہ کی طرف سے جھوٹی باتیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟
کیسے ہم اپنے من پسند مطلب اللہ کی آیات کا نکال سکتے ہیں؟ یہ تحریف کی بات ہے یہاں پر. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. یہاں اشارہ کر دیا گیا ان انبیاء کی طرف جن کو شرک کی بنا پر اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ انبیاء کا یہ عمل نہیں ہوتا، انبیاء کی یہ شان نہیں ہوتی. وہ تو یہی کہے گا کہ کیا بن جاؤ، کونو ربانیین، سچے ربانی بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں اب غلط بات آ گئی ہے، ڈسٹورشن آ گئی ہے، اپنی اصلاح کر لو. لیکن عیسائیوں کے عالم کیونکہ صحیح علم کی طرف نہیں پلٹے، انہوں نے کوشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اپنے قدم آگے نہیں بڑھائے، تو وہ اپنے فالوورز کو بھی غلط راہ پر لے گئے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے ذلت عالم ذلت عالم. ایک اگر پڑھانے والا جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹ جائے تو پورا جہان اپنے راستے سے ہٹ سکتا ہے. تو حق کو آگے صحیح طرح سے پہنچا دینا چاہیے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا. یہ جو پیغمبروں سے عہد کی یہاں پر بات ہے، ایک عہد آئے گا جو ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا ہماری روحوں سے، سورہ آراف کی آیت نمبر 172 میں آئے گا. یہ ایک اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ایک ایڈیشنل اضافی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے عہد لینے کے بعد پیغمبروں کی ارواح سے عہد لیا تھا. آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اچھا تو گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. یعنی جو وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کی جو اپنی مورل ویلیوز کا خیال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ کلچرڈ لوگ نہیں ہوتے، فاسق لوگ ہوتے ہیں. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ شکوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ الرحمن سے بڑھ کر کون ہوگا جو ان کو کمفرٹیبل، آسان، سسٹمیٹک شریعت دے دے. کیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اس کے علاوہ بھی ان کو کسی چیز کی خواہش ہے جو شریعت اللہ نے دے دی؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کے تابع فرمان ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اللہ کا دین ہم تک پہنچا. کچھ باتوں کو ہم خوشی خوشی مان لیتے ہیں، کچھ باتوں کے اوپر ہمارا دل تنگ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو، توأن یا کرہن تمہیں میری اطاعت کرنی ہے. جیسے کائنات توأن یا کرہن اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. جو یہ کر لے گا وہ اپنے فائدے کا کام کرے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئیں. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں. ہم نے کل بات کی تھی کہ تفریق بین الرسل کفر ہے، لیکن تفضیل بین الرسل اس کی اجازت ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اس اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ نکالنا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ناکام اور نامراد رہے گا. آخرت میں انسان کو جو اپنا حساب دینا ہے وہ اپنی پسند کے مذہب کے مطابق نہیں دینا، بلکہ صرف وہ کرائیٹیریا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ، اور یہ نعمت کے طور پر اسلام میرے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر راضی کر دے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے.
اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ لعنت کا الٹ رحمت ہے۔ جب کہیں پر اللہ کی لعنت آ جاتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت نہیں آ پاتی، تو پھر انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے سکون کیسے ڈھونڈتے ہیں، کیسے سٹریس فری لائف ڈھونڈتے ہیں، کیسے سٹریس فری زون کی تلاش میں دنیا میں رہتے ہیں جب وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا غور تو کریں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ کنڈیشنل ہے یا انکنڈیشنل ہے؟ اللہ کی رحمت قرآن میں کنڈیشنل ہے۔ جو عمل کرنے کی کوشش کرے گا پھر اس کے قدم لڑکھڑائیں گے تو اللہ معاف کرنے والا غفور اور رحیم ہے۔ لیکن جو اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہے گا، حدیث کا مفہوم آتا ہے جو اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ اس سے ملنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ اور میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہ رکھیں، اللہ کی کتاب کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہی نہ کریں، تو یاد رکھیں اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ کوئی اپنا مددگار نہ پائیں گے۔ وما لہم من ناصرین، کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ پارہ نمبر 4، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کو اگر اس کا ترجمہ کریں لن تنالو، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ تمہاری طرف سے خرچ کرنے کی۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ محتاج ہے، اس لیے کہ اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ آج تم اللہ کی راہ میں دو گے، کل تمہیں اس شریعت کا فائدہ اپنی دنیا میں نظر آئے گا اور آخرت میں تو اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے ہی اٹھاؤ گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اپنی قیمتی چیزیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیں، آپ کے سامنے رکھ دیں، آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اپنی من پسند چیزیں اللہ کی راہ میں دو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ من پسند چیزوں کے اندر مال بھی آتا ہے، من پسند چیزوں کے اندر وقت بھی آتا ہے، من پسند چیزوں کے اندر صلاحیتیں بھی آتی ہیں، من پسند چیزوں کے اندر نیند بھی آتی ہے۔ رمضان میں نیند کتنی آتی ہے؟ آپ کو عام روٹین میں اتنی نیند نہیں آتی ہوگی، شاید آپ کی آنکھ خود سے کھل جاتی ہوگی جلدی سے، لیکن رمضان میں اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ الارم لگا کر سوئیں کہ میں 1 گھنٹے کے بعد اٹھ جاؤں گی، اور 1 گھنٹے کے بعد الارم بجتا لگتا ابھی تو 10 منٹ گزرے ہیں صرف، ابھی تو میں سوئی تھی۔ اللہ کی خاطر قربانی دیں گے تو اللہ دیکھے گا نہیں؟ اللہ کی خاطر آپ ہمت کر کے اپنے آپ کو عمل میں دوڑائیں گے تو اللہ کو آپ پر پیار نہیں آئے گا؟ خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ وقت دیا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں لگائیں۔ صحت اللہ نے دی ہے، اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جاتی ہے اس میں برکت کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، اور برکت کا ایلیمنٹ یاد رکھیں، جس چیز میں برکت آ جائے فوق التوقع، وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ اللہ کی خاطر 2 گھنٹے کی نیند قربان کریں گی، اللہ آپ کو عمل کرنے کے لیے شاید 2 سال کی ہمت دے دے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، برکت کا کانسیپٹ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بات واضح رکھ کر دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، میں اور آپ لوگوں کی طنز یا نظروں کو برداشت کریں، میں اور آپ اپنے خاندان والوں کی ناراضگی مول لیں، میں اور آپ اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے ناراض کر دیں صرف اس لیے کہ وہ جو کرنے کا کہہ رہے ہیں اس کا تعلق اسلام سے نہیں بنتا۔ اللہ جانتا ہے،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ جانے ہی نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اللہ جانتا ہے. اللہ تو انسان کی جگولر وین سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو بھی وہ جانتا ہے، جب انسان قربانی دیتا ہے تو بھی وہ جانتا ہے. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. روایات میں آتا ہے اس یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا تو وہ کھاتے نہیں تھے. بنی اسرائیلیوں نے کیونکہ ان کے نبی کو پسند نہیں تھا، بنی اسرائیلیوں نے اپنی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام ہی کر لیا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو حرام کیا ہے یا تمہارے سیلف کریٹڈ یہ اپنے ورژن ہیں اس اپنے دین کے؟ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. کسی کی ذاتی خواہش دین کا حصہ نہیں بن سکتی، اس کو ذہن میں رکھا جائے. کہاں کہ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایک نبی کی ذاتی خواہش دین کا حصہ نہیں بن سکتی، شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی. ہم آگے پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ اب مغافیر کا شہد نہیں کھائیں گے. سورہ تحریم میں آگے آ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ اگر آج اللہ کے رسول جو ہیں وہ صرف اپنی مرضی سے اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے شہد کھانا چھوڑیں گے، کل کو امت اس چیز کو اپنے لیے حرام کر لے گی. کہاں انبیاء کو منع کر دیا جائے کہ ان کی ذاتی خواہش شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی، تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ایک عام انسان کی کیا ویلیو ہے کہ میں کہوں کہ نہیں جیسا مجھے دین پسند ہے بس ویسا دین ہی ایکسیپٹیبل ہوگا. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. کتنا بڑا آنر ہے اللہ تعالیٰ نے واحد ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات بار بار قرآن میں فرمائی ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. بہت بڑا آنر جو اللہ نے دیا. شرک سے بچ جانا یقیناً بہت بڑا کریڈٹ ہے کسی کا. شرک ایسی چیز ہے جس کے لیے الفاظ آتے ہیں کہ اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، پچ ڈارک ہو اور اس کالے پہاڑ کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹی ہو. کیا آپ اس کالی چیونٹی کو دیکھ سکتے ہیں؟ شرک بھی اتنا ہی بنائن ہوتا ہے. اتنا زیادہ آپ کو اور مجھے شرک سے بچنے کے لیے کیئرفل ہونا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہستی تھی جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر شرک سے محفوظ رکھا. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی، یعنی اس کو امن کی جگہ بنایا گیا تھا اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو واحد جگہ بنائی تھی جہاں پر انسان جو ہے جا کر اللہ کی عبادت کرے. اللہ کا گھر ڈکلیئر ہوا تھا یہ زمین کے اوپر. آج بھی آپ دیکھیں، آپ کتنے ہی اپنے نعمتوں بھرے ماحول میں سے نکل کر، لگزوریس ماحول میں سے نکل کر حرم جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، وہاں پر بہرحال آپ کے دن رات ایسے لگزوریس تو نہیں ہوتے، گو کہ کافی لگزوریس ہوٹلز بن گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا میکسیمم ٹائم عبادت میں گزرتا ہے اور وہاں نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے. آپ کا دنیا کی طرف دیکھنے کا دل بھی نہیں چاہتا. یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک خاص اپنے اس ماحول میں برکت رکھی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن سے ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے حج اور عمرہ جو ہے یہ فقر کو دور کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت کیا ہے تو جب آپ کا دل کرے اور جب آپ کو ہمت محسوس ہو عمرہ بھی کیجئے اور حج پر بھی جائیے. حج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام گناہ پچھلے معاف کر دیتا ہے. ہاں مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. یہ جو یہاں بات آئی کہ اللہ نے امن کا شہر بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اسے امن کی جگہ بنائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا کہ اس کو بلدن آمنن بنا دیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بلدن آمنن بنایا ہے، آپ اور میں بھی اس امن کو خود ویژولائز کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے جاتے ہیں کراچی شہر میں، ہم اپنے بچوں کو باہر نکلنے دیتے ہیں کہ باہر جا کر سامنے کے مال سے، مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ سامنے پیراڈائز سے، سامنے کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے، سامنے کسی مال سے جا کر اپنے لیے کوئی چیز لے کر آ جاؤ، ہم بھیجتے ہیں؟
ساتھ میں میڈ جائے گی، ساتھ میں چوکیدار جائے گا، یا ساتھ میں خود جائیں گے، اکیلے تو کبھی نہیں بھیجتے. آپ حرم جاتی ہیں، آپ کا بچہ، آپ کی بچی مسجد سے نکل کر خود ہی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں. ساتھ میں سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، ساتھ میں گن مین ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے اندر خاص امن رکھا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. کفار سے معاملات اور اچھا سلوک کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. ہم نے کل ڈسکس کر لیے تھے کہ 4 طرح کے معاملات ہوتے ہیں جن میں سے کس چیز کو روکا گیا ہے اور کس چیز کی اجازت دی گئی ہے. اللہ نے روکا ان کی اطاعت سے، اللہ نے روکا ان کو رول ماڈل بنانے سے، اللہ نے روکا کہ آپ ان کو لک اپ کریں، اللہ نے روکا کہ آپ ان کے جیسا لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کریں. اللہ نے روکا ہے. آج کل ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے. کہنے کو بہت معمولی سی بات ہے، بہت بنائن سی بات ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں جڑیں پکڑ لیتی ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا چائے ایسے نہیں ایسے بناتے ہیں، تو بچہ کہے نہیں، برٹش چائے تو ایسے بنتی ہے. چائے چائے ہے، اپنی ذات سے کچھ نہیں ہو جاتی، لیکن ذہنیت کیا ہے بچوں کی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بدلنے آہستہ آہستہ. چائے کا معاملہ کوئی غلط نہیں ہے. آپ کہیں کہ کیک نہیں کھا سکتے اس لیے کہ کیک جو ہے وہ عیسائیوں کی ایجاد ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جلیبی نہیں کھا سکتے اس لیے کہ جلیبی ہندوؤں کی ایجاد ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ چیز بڑھتے بڑھتے آگے رسوم و رواج اور اٹھنے بیٹھنے اور دن رات کی روٹین پر اپلائی نہ کرنے لگ جائے، اس کے لیے محتاط رہنا چاہیے. اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات نہ مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا. یعنی راہ راست پا لینے کا طریقہ بتا دیا گیا. اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت ان لوگوں کی جو شریعت پر عمل کرتے ہیں. وَمَن یعتصم باللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کو مضبوطی سے تھام لے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کتنی جگہ اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو اللہ کا، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مت مرنا، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. پارٹ ٹائم مسلمان نہ بننا، فل ٹائم مسلمان بننا، 24/7 عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اپنے زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنا لینا، ہر عمل کے اندر للہیت لا کر اس کو عبادت میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کا سونا عبادت، آپ دعا پڑھ کر سوئیے مسنون. آپ کا اٹھنا عبادت، آپ اٹھ کر اپنے اٹھنے کی، بیدار ہونے کی مسنون دعا پڑھیے. آپ کا کام پر، اپنی پروفیشنل جگہ پر جانا عبادت، آپ رزق حلال کمائیے. آپ کا بیت الخلاء جانا اور بیت الخلاء سے آنا عبادت، اس لیے کہ آپ دعا پڑھ کر جاتی ہیں اور دعا پڑھ کر آتی ہیں. قدم قدم پر روزمرہ کی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ہمیں سکھا دی ہیں، وہ اس لیے سکھائی ہیں کہ ہمارے ہر کام میں للہیت آ جائے. اپنے ہر کام میں للہیت لائیے، وہ عبادت بن جائے گا. آگے آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. وَاعْتَصِمُوا کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جاؤ، چپک جاؤ، سٹک آن ہو جائے بالکل تمہارا، چپک جاؤ. کس سے؟ بحبل اللہ. قرآن میں، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبل اللہ قرآن ہے، ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے. اور آگے کہا جمیعاً کے اسکالرز 2 میننگز کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں جمیعاً سے مراد ہے کہ پورے کے پورے قرآن سے چمٹ جاؤ، پورے کے پورے قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو. اور دوسرا اسکالر اس کے معنی بتاتے ہیں جمیعاً کا مطلب ہے مل کر سب اللہ کی رسی کو تھام لو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور جب مل کر پکڑو گے ولا تفرقوا،
چانسز ہیں جب قریب قریب آؤ گے تو پھر تم میں آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. آپ کا کبھی اپنی دوستوں سے اختلاف نہیں ہوتا، آپ کا اپنے ان رشتہ داروں سے اختلاف نہیں ہوتا جو ملک سے باہر رہتے ہیں، آپ کا ان رشتہ داروں سے اختلاف نہیں ہوتا جو آپ کے گھر سے دور رہتے ہیں، آپ کا ہمیشہ ان لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے جو آپ کے گھر کی باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں. جوائنٹ فیملی کے اندر اختلافات آپس میں ہوتے ہیں. جب انسان قریب قریب رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے کا ان کو جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے. تو اللہ نے کہا جب تم اکٹھے پکڑو گے ولا تفرقوا، اب فرقے فرقے مت ہو جانا، اب ایک دوسرے کو پھاڑنے مت لگ جانا، اب ایک دوسرے سے دور مت مت جانا. یہ جو یہاں پر آیا جمیعاً، کیا مطلب ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے چپک جاؤ. اسکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب ہے فزیکلی اس رسی کو پکڑ لو، یعنی جہاں جہاں اللہ کا کلام